رات کے 3 بجے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بالآخر مجبور ہو کے اپنی بہن کے کمرے میں گیا تاکہ میں آہستہ سے اپنی بڑی بہن کو اٹھا کے اس سے بات کر سکوں۔ میں اس کمرے میں آیا تو ہلکی سی روشنی والی لائٹ چل رہی تھی۔ میری ساری بہنیں سو رہی تھی اور پھر میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں سو رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری بہن رات کے اس وقت کہاں جا سکتی ہے۔ میں باہر صحن میں آیا۔ ہمارا باتھ روم باہر صحن میں بنا ہوا تھا۔ میں باتھ روم کے قریب آیا تو مجھے ہلکی سی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جو باتھ روم کے قریب سے آ کے سنا تو وہ میری بہن کی آواز تھی جو کسی کو کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو ورنہ کوئی آ نہ جائے۔ اور کوئی بندہ تھا بول رہا تھا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، اس وقت کون آئے گا؟ تم پریشان نہ ہو، مجھے سکون کے ساتھ کرنے دو۔ پھر میں باتھ روم کا کوئی سوراخ ڈھونڈنے لگا کہ میں اندر ان دونوں کو دیکھ کر آخر اندر چل کیا رہا ہے۔ پھر باتھ روم کے روشن دان سے جب میں نے اندر دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سکون دے رہے تھے۔ وہ لڑکا ہمارے ہی محلے کا تھا جو میری بہن کو سکون دے رہا تھا۔ مجھے کافی غصہ آیا۔ میں پریشان ہوا کہ کیا کروں اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں واپس باتھ روم میں مین دروازے پہ آیا اور میں نے ہلکے سے کہا، کنیز مجھے پتہ ہے تم اندر ہو اور تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو۔ تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ آہستہ سے دروازہ کھولو، گھر میں کوئی شور سن کے جاگ نہ جائے، اور شور مت کرنا۔ میری بڑی بہن کے اندر سے آواز آئی، بھائی آپ کی غلط فہمی ہے، میں واش روم میں ہوں، آپ کیوں آئے ہیں؟ جائے میم نے کہا، نہیں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ تیموری ہے نا وہ لڑکا، اسی کے ساتھ تم رنگ رلیاں منا رہی تھی، تمہارے بھلائی اسی میں ہے کہ دروازہ کھولو ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے آ جاؤں گا ابھی۔ پھر کنیز نے کہا، اچھا بھائی آپ کسی کو نہ اٹھائیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ کنیز نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار تیمور، جو تم یہاں سے ہلے بھی۔ وہ بھی رکا رہا اور میری بہن بھی۔ پھر میں نے بہن پہ جھوٹ موٹ کا غصہ کیا۔ مجھے خبر پہلے تھی، خیر شک بھی پہلے تھا اپنی بہن پہ کہ شاید وہ اسی طرح کے کام میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے رنگے ہاتھوں سے دیکھ لیا تھا اور اس کے پاس مکرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا، یہ سب کب سے چل رہا تھا تم دونوں کے بیچ؟ اور پھر میں نے اپنی بہن سے کہا، تم تو بڑا کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، پر یہ کام تو بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، آج تم آئی ہو ہاتھ، میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا، یوسف تم چاہتے کیا ہو؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ امی اور ابو کو پتہ چل گیا کہ میں تیمور کے ساتھ تھی تو وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میرا پردہ رکھ لو۔ میں نے کہا، اچھا تم اس تیمور کو بھگاؤ، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تیمور پہلے سے ہی بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ جو سنتے ہی باہر چلا گیا اور اس نے میری بات بھی نہیں سنی۔ اور پھر میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، جو تم یہ کام اس کے ساتھ کر رہی تھی، چلو باتھ روم کے اندر میرے ساتھ بھی کرو۔ وہ کہنے لگی، بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے لے آؤں گا۔ پھر میری بڑی بہن مجھ سے کہنے لگی، نہیں بھائی آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے لے آؤں گا۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف شرم کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت تھی، میں تمہیں اٹھانے ہی آیا تھا، یہ تو اچھا ہوا مجھے تم اس حالت میں مل گئی، اب میں نہیں جاؤں گا خود کو بنا سکون دلوائے۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باتھ روم میں لے آیا۔ اس نے کہا، اچھا رکو میری بات سنو۔ پھر میں نے کہا،
ایک ہاتھ میں پکڑ لوں پھر میری بات بتاتی رہو۔ اس نے کہا نہیں، پہلے میری ایک شرط ہے، میں بعد میں تمہیں پورا سکون دوں گی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا ابھی نہیں، وہ میں کل بتاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں کنیز، ایسا ظلم مت کرو، رات نہیں گزرے گی۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہے، کل تمہیں ضرور سکون پہنچاؤں گی، لیکن پہلے میری شرط سن لو۔ میں نے بہت اصرار کیا، میں نے اس کے ہاتھ بھی، مجھے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ نہ مانی اور پھر میں واپس اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہ آئی، میں ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب تیمور کے ساتھ لگی ہوئی پتہ نہیں، اور کس کس کے ساتھ وہ لگی ہے۔